السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 سے 30 تک، پارہ نمبر 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، نہ بنائے مومن کافروں کو دوست سوائے مومنوں کے۔ ومن یفعل ذلک، تو جو کوئی کرے گا اس طرح، فلیس من اللہ فی شیء، تو اسے اللہ سے کوئی واسطہ نہیں۔ الا ان تتقوا منہم تقا، مگر یہ کہ کافروں سے بچاؤ کے لیے تم ان سے بچو۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ اپنی ذات سے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ مومنوں کو کافروں سے دوستی کرنے سے منع کیا، کیونکہ دوستی کرنے سے ایک تو انسان بہت ساری دوسروں کی عادات بھی اڈاپٹ کر لیتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھ کر دوستی کرنی چاہیے کہ میں جس کے ساتھ دن رات اٹھتا بیٹھتا ہوں، یا جس کے ساتھ ہر بات شیئر کرتا ہوں، اس انسان کا ذہن اللہ کے بارے میں کیا ہے۔ اگر میں اللہ کا ایک سچا مسلمان اور مومن انسان ہوں، کوئی بھی مومن کسی کافر کے ساتھ دوستی کر بھی نہیں سکتا، کیونکہ ان کے ہر معاملے میں فرق ہوتا ہے۔ اور دوسری دوستی تو لائک مائنڈ لوگوں میں ہوتی کہ ایک جیسا ذہن رکھتے ہوں، لیکن وہاں چونکہ مکس معاشرے میں رہ رہے تھے اور ساتھ رہتے ہوئے دوستیاں ہو چکی تھی، اور مسلمان بھولا بھالا ہوتا ہے ویسے بھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے اسپیشل بار بار قرآن میں فرمایا کہ کافروں سے اور ان غیر مسلموں سے دوستی نہ کرو۔ جو ایسا کرے گا وہ اللہ کی طرف سے پھر اس کے اوپر مطلب اللہ سے اس کا کوئی واسطہ نہیں، کیونکہ جو محبت کرتے ہیں وہ تو محبت بھی اللہ سے محبت کرتے، وہ محبت بھی اس سے کرتے ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی ہی 118 آیت میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم، اپنے علاوہ کسی سے دلی بھید نہ بھید نہ بتایا کرو ان کو جو تمہیں خرابی پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کریں گے۔ لا یعلونکم خبالا، کوئی کمی نہیں کرتے، وہ تو کوشش میں رہتے، اوپر سے صرف اچھے بنے ہوتے اور محبتیں جتاتے ہیں۔ ودوا ما عنتم، دل سے تو یہ چاہتے کہ تم مشقت میں پڑو۔ تو جب انسان کسی کے ساتھ دوستی کرتا ہے، دل کی کئی باتیں بھی شیئر ہو جاتی ہیں، اور پھر اور مومن کی عادت تو کافر کم ہی اڈاپٹ کرتا ہے، مومن عموماً دوسرے کی عادت اڈاپٹ کر جاتا ہے، اس لیے کہ خود بھولا بھالا ہوتا ہے، دوسرے کے ظاہری خلوص کو دیکھ کے وہ سمجھتا ہے یہ میرا اپنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا کہ کوئی مومن کسی کافر کو دوست نہ بنائے، مومنوں کی جماعت کافروں کی جماعت کو دوست نہ بنائے، اور نہ ہی مومنوں کی حکومت کافروں کی حکومت کو اپنا دوست بنائے، کیونکہ وہ ایک دوسرے کے جو مومن کا کبھی بھی کافر خیر خواہ نہیں ہو سکتا، جب بھی موقع ملے گا اسے نقصان ہی پہنچائے گا۔ جیسے ابھی میں نے بتایا کہ دل سے وہ برا چاہتے، ودوا ما عنتم، دل سے چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں پڑو، ان سے خیر کی توقع نہیں۔ بظاہر وہ امداد بھی کریں گے، بظاہر وہ خیر خواہی بھی جتائیں گے اور ہمدردی بھی جتائیں گے، لیکن دل سے خوش ہوتے۔ ہاں، اگر بالکل بے تعلق رہنے کی وجہ سے کسی کافر سے کچھ خطرہ ہو تو پھر اس شر سے بچنے کے لیے تھوڑا بہت علیگ سلیگ کی جا سکتی ہے، یا جان مال عزت کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے یا کسی اور بات کا، اور یہ واقعی خطرہ ہے، صرف باتوں میں اپنی دوستی کرنے کے لیے نہیں کہا جاتا کہ جی یہ خطرہ ہے، اس کا اگر اپنی صرف ذات تک ہی خطرہ محدود ہے تو یہ بات بھی غلط ہے کہ صرف اپنی ذات کو بچانے کے لیے دوسرے مسلمانوں کی باتیں اور اپنے جو جنگی راز ہے یا کوئی اس طرح کی باتیں بتائی جائیں، جیسے اس وقت ہر وقت کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ پیش آتا رہتا تھا
کہ بعض چیزیں ان سے چھپانی ہوتی تھی، تو ان کو دوستی ان کے ساتھ کرنے سے بعض مسلمانوں کے منہ سے بات نکل جاتی تھی۔ اور یہ ایک عام حالات میں بھی ہے، کوئی انسان اگر مخلص نہیں ہے، بظاہر وہ دیندار ہے لیکن دینداری کے اعمال اس میں نہیں ہیں، تو اس کے ساتھ بھی دوستی کرنے سے انسان بے دین ہو جاتا ہے۔ جیسے 19 پارے میں آتا ہے کہ کہے گا انسان، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، لقد اضلنی عن ذکر بعد اذ جاءنی، اس نے مجھے نصیحت سے بھٹکا دیا حالانکہ میرے پاس حق آ چکا تھا۔ پھر سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، اے ایمان والو، ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو کھیل اور مذاق بنا دیا، اہل کتاب میں سے مذاق اڑاتے ہیں تمہارے دین کا، تمہارے نبی کا، تمہاری کتاب کا، تو ایسے اہل کتاب کو اور کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں، ایبتغون عندہم العزہ، کیا ان کے پاس تم عزت چاہتے ہو؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، عزت تو ساری اللہ کے لیے ہے۔ کیونکہ انسان بعض دفعہ حکومتیں بھی ایسے لوگوں سے دوستیاں اس لیے کرتے کہ ہمیں وہاں سے فائدہ پہنچے گا، ہمیں امداد مل جائے گی، حالانکہ یہ سب توکل اور یقین اگر اللہ پر ہو تو اللہ کسی کو بھی مایوس نہیں رکھتا۔ اور پھر مسلمان، اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم مومن ہو تو تم ہی بلند رہو گے۔ تو کسی کے ساتھ بھی عزت چاہنے کے لیے یا دنیاوی فائدے کے لیے دوستی کرنی، اور یہ نہیں دیکھنا کہ اس کا ایمان کیا ہے، اس کی زندگی کا طریقہ کیا ہے، اس کے اٹھنے بیٹھنے کا، اس کی عبادت کا، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس سے اپنے ایمان کو بھی خطرہ ہوتا ہے۔ ہاں، کسی کے شر سے بچنے کے لیے تھوڑی بہت کوئی اگر بات چیت ہوتی ہے تو کوئی حرج نہیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک شخص کے بارے میں فرمایا جو آپ کے پاس آ رہا تھا کہ یہ اپنی قوم کا بدترین آدمی ہے، لیکن آپ نے خود اس کے ساتھ صحیح طرح بات کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ آپ نے تو بتایا تھا کہ یہ اچھا انسان نہیں، آپ نے فرمایا عائشہ، بدترین ہے وہ انسان جس کے شر سے ڈر کے اس کی عزت کی جائے۔ یعنی اگر میں نے اچھے طریقے سے اس کو بلایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے شر سے بچا رہوں۔ تو یہ ٹھیک ہے کہ انسان کو اللہ ہی سے ڈرنا چاہیے، لیکن دنیاوی طور پر اگر انسان کسی کے برے رویے اور برے طریقے، اس کی بدمعاشی سے بچنے کے لیے اس کے ساتھ اچھے طریقے سے رہتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، تو اصل ڈر اللہ کا اندر ہونا چاہیے۔ دنیا کی کسی بھی تکلیف سے، کسی بھی انسان سے، کسی بھی گروہ سے، کسی بھی حکومت سے، کسی برے ہمسائے سے، ہر ایک سے بچانے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ تو جب اس کا ڈر اندر ہوگا، دنیا کے تمام خوفوں سے انسان نجات پا جاتا ہے کہ وہ اللہ میرے ساتھ ہے تو مجھے کیا فکر ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور کچھ بھی تم نے غلط کیا، اگر نیت میں فطور ہے، یا پھر اس چیز کو اہمیت ہی نہیں دیتے کہ اللہ نے ہمیں اس جگہ سے منع کیا ہے تو ہم نہ جائیں، تو پھر لوٹ کر تو اللہ کی طرف جانا۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، کہہ دیجئے میرے نبی کہ اگر تم چھپاؤ گے اپنے سینوں میں کوئی بات یا اسے ظاہر کرو گے، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتا ہے۔ یعنی بھی کوئی بھی بات جو بظاہر اچھی بنا کے پیش کی جا رہی ہے یا پھر دل میں اس کا الٹ ہے، تو اللہ سے تو کچھ بھی چھپا نہیں۔ دنیا کو ہم دھوکہ دے سکتے ہیں، کسی بھی اپنے رویے سے، اپنی کسی بات سے اس کو مطمئن بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تو زمین و آسمان کی ہر بات کو جانتا ہے۔ کسی بھی کونے میں بیٹھ کے کوئی اسلام کے خلاف کسی کے ساتھ بات کرے گا یا اسلام کا کوئی راز شیئر کر دے گا یا پھر اپنی حکومت کا کوئی راز دوسرے کو بتا دے گا، تو اللہ کو تو پتہ ہے۔ جیسے سورہ ممتحنہ میں جب فتح مکہ کا موقع تھا تو اللہ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بہت راز میں رکھا تھا، پہلی دفعہ اتنا راز رکھا تھا کہ مکہ والوں کو کوئی خبر نہ ہو اور ہم وہاں جا کے اس کو آسانی سے فتح کر لیں، کوئی جنگ و جدل کا موقع نہ آئے اور آسانی سے فتح حاصل ہو جائے۔ لیکن ایک صحابی نے، جو اچھے صحابی تھے،
ان کے وہاں گھر والے رہتے تھے، انہوں نے یہ اس سوچ سے کہ میرے گھر والوں کو وہ تکلیف نہیں دیں گے، ایک احسان کرنا چاہا، اور اس راز کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آ رہے ہیں اپنی فوج لے کے، اس راز کو لیک کرنے کی کوشش کی، اور ایک عورت کے ہاتھ ایک رکہ بھیجا کہ جس میں ان کو یہ بتا دیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہیں بتانا چاہیے اور نہیں بتانا ہے، یہ تاکید کی تھی۔ تو جب وہ عورت رکہ لے کے جا رہی تھی تو اللہ نے بتا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو بھیجا اور اس عورت سے رکہ اس کو دھمکی دے کے لے کے آئے، اور پھر ان صحابی سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ میں حاطب ابی بلتع ان کا نام تھا۔ کہا اللہ کے نبی آپ کہ تو کوئی وہاں رہتے نہیں، میرے گھر والے رہ رہے تھے، تو مجھے ڈر تھا کہ وہ ان کو تکلیف دیں گے یا مار ڈالیں گے، تو میں نے ان پر ایک احسان رکھنے کے لیے یہ بات بتانی چاہی تھی تاکہ اس کے بدلے میں وہ میرے گھر والوں کو کچھ نہ کہیں۔ تو آگے سے اللہ نے کافی سرزنش کی، بے شک آپ نے اس کو معاف کر دیا کیونکہ وہ جنگ بدر میں شریک ہو چکا تھا، لیکن اللہ نے کہا کہ یہ محبتیں اور یہ اولادیں اور یہ بہن بھائی اور رشتہ دار تمہیں وہاں کچھ کام آنے والے نہیں ہیں۔ جو میرے نبی کے راز کو تم لیک کرنے لگے تھے یا شیئر کرنے لگے تھے ان سے صرف اپنی ذات کو یا اپنے گھر والوں کو بچانے کے لیے، تو یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں تھا۔ اللہ نے کہا تمہیں ان لوگوں سے منع نہیں کیا جو تمہارے ساتھ برے نہیں ہیں، جو اچھے طریقے سے رہتے ہیں، تمہارے خلاف کسی کی مدد نہیں کرتے، تمہارے اوپر زیادتی نہیں کرتے، ان سے اچھا سلوک کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تو انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ لیکن صرف اپنا کو بچانے کے لیے اللہ کے نبی کا یہ راز لیک کرنا گناہ تھا، اور اللہ نے بے شک ان کو معاف کر دیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کچھ تم چھپاؤ گے ظاہر کرو گے، اللہ تو جانتا ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، ہر نفس جو بھی اس نے کچھ اچھا کیا ہوگا اس دن وہ دیکھ لے گا، وما عملت من سوء، اور جو برا کیا ہوگا وہ بھی دیکھ لے گا۔ جیسے سورہ زلزال میں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کوئی ایک ذرہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، ذرے کے برابر اچھائی کرے گا اللہ اس کو دکھا دے گا، کوئی ذرے کے برابر برائی کرے گا اللہ اس کو بھی دکھا دے گا۔ اگر ہماری آج کل جیسے امپریشن تک نوٹ ہو جاتے ہیں کہ کتنے امپریشن آئے ہیں کسی کی ویڈیو پہ، تو وہاں اللہ کے پاس کیا نوٹ نہیں ہو سکتا۔ تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، اس وقت انسان چاہے گا اپنی حرکتوں کو جب اپنے اعمال نامے میں دیکھے گا، اور جیسے سورہ کہف میں آتا ہے کہ کہے گا ما لہذا الکتاب، کیا ہے یہ کتاب، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اس نے کوئی چھوٹی بڑی بات ہی نہیں چھوڑی، ہر چیز کو لکھ دیا۔ تو اس وقت وہ اپنے اعمال کو دیکھ کے یہ چاہے گا کہ کاش یہ دور ہو جائے میری نظر سے، لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، دل سے چاہے گا کہ دوری ہو جائے میرے اعمال میں اور گناہوں میں اور میرے درمیان، یہ نظر نہ آئے جنہوں نے آج میرے آگے اتنا برا میرا انجام رکھا ہوا ہے، جو میں نے دنیا میں برا کیا تو آج کاش مجھے نظر نہ آئے۔ لیکن ایسا ہو نہیں سکے گا، یہ انسان کی صرف خواہش ہوگی، جو اس نے کیا ہوگا اچھا یا برا اللہ فرماتے اس دن پا لے گا۔ دوبارہ اللہ نے فرمایا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، صرف اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، تو دل میں اگر ڈر ہو تو صرف اللہ کا ہونا چاہیے، اور اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب اللہ کا ڈر انسان کے اندر آتا ہے تو پھر بے خوف و خطر ہو کے اچھے کام کرتا ہے، اور کسی سے ناراض بھی ہوتا ہے تو اللہ کے لیے، کسی سے محبت کرتا ہے اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دیتا ہے اللہ کے لیے، کسی سے کچھ روک لیتا ہے اللہ کے لیے، اصل میں وہ اپنا ایمان مکمل کر لیتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنی طاقت ہے اللہ سے ڈرو۔ لیکن جب آپ نے برے کاموں سے بچنے کا ذکر کیا تو یہ نہیں فرمایا جہاں تک ہو سکے برے کاموں سے بچو، بلکہ فرمایا ان سے پوری طرح رک جاؤ، اور نیک کام کا ذکر کیا تو فرمایا جہاں تک ہو سکے نیکیاں کرو۔ تو نیک کام کرنے کی بجائے برائی سے بچنا زیادہ مشکل ہے، اس لیے برائی سے کلی طور تک جب تک انسان نہیں بچتا وہ نیکی کے اوپر جم نہیں سکتا۔ تو اس لیے برائی کو یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ کچھ جھوٹ بول لو اور کچھ چھوڑ دو، مکمل طور پر جھوٹ چھوڑیں گے تو سچ ہو سکے گا اور سچے لکھے جائیں گے، اور اگر ہم
تھوڑے ڈھیلے ڈھالے، جیسے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، آدھے اندر اور آدھے باہر۔ یہ طریقے سے اسلام اندر نہیں آ سکتا، عمل میں نہیں آ سکتا، زندگی نہیں بدل سکتا۔ تو ہر خیر اللہ جانتا ہے، ہر شر اللہ جانتا ہے جو بھی انسان کرتا ہے۔ تو اسے چاہیے کہ اللہ ہی کی حاضری کو، اللہ کی پریزنس کو سامنے رکھتے ہوئے احسان کے درجے پہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تراہ فہو یراہ، اگر یہ خیال نہیں آتا کہ تم اس کو دیکھ رہے تو کم از کم یہ تو سوچو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور یہی احسان کا درجہ، اور یہی انسان کے لیے تقویٰ ہے، اور یہی انسان کو صحیح راستے کی طرف لے جا سکتا ہے اور اس کو کامیاب کر سکتا ہے کہ اسے یہ احساس ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر کوئی بھی انسان حرکت کرے گا تو اس کے اندر یہ ریڈار اس کو برائی سے روک دے گا۔ اللہ یہ اپنی رحمت سے یہ خوف اور یہ ایک جو اندر ضمیر کی خلش ہے یہ ہمیں بھی عطا فرمائے، جو ہمیں ہر برائی سے روک دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔